قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ اللہ ہر مصیبت سے، ہر بیماری سے، ہر آفت سے، ہر بلا سے، ہر ذلت سے، ہر رسوائی سے ہمیشہ آپ کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ پردیس کی موت، حادثاتی موت، اچانک کی موت سے اللہ پاک آپ کو محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ایمان والی، عزت والی، شان والی ہر کسی کو موت نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ ایک آنکھ ہماری صحابہ ہیں، ایک آنکھ ہماری اہل بیت۔ صحابہ کو چھوڑتے ہیں تو اندھے ہوتے ہیں، اہل بیت کو چھوڑتے ہیں تو اندھے ہوتے ہیں۔ صحابہ سے محبت بھی ایمان کی علامت ہے اور اہل بیت سے محبت بھی ایمان کی علامت ہے۔ جو اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے ایمان سے خارج سمجھتے ہیں، جو صحابہ کی گستاخی کرتا ہے اس کو بھی ایمان سے خارج سمجھتے ہیں۔ یہ ایمان کے ترازو کے دونوں پلڑے ہیں، دونوں حصے ہیں۔ ایک حصے کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے اور ایک حصے کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ صحابہ وہ ہیں جن کو نبوت نے اپنے ہاتھوں سے گھڑ گھڑ کے بنایا، اور اہل بیت وہ ہیں جن کو گھر کی نبوت کی صحبت ملی، جن کو انگلی پکڑ کے گھر میں نبوت نے چلنا سکھایا۔ کل میں نے اسی پر بات ختم کی تھی کہ حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی شادی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے محرم کے مہینے میں سن 2 ہجری میں ہوئی۔ آج مجھے نہیں سمجھ اس بات کی، ہاں کہتے ہیں کہ محرم میں شادی منع ہے، کچھ کہتے ہیں حرام ہے۔ کیوں منع ہے؟ کہ شہادت حسین کے غم کا مہینہ ہے۔ نبی علیہ السلام کو بھی دنیاوی بظاہراً موت آئی۔ کیا کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ نبی علیہ السلام کو جس مہینے میں موت آئی ہم اس مہینے میں شادی نہیں کرتے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ خود جو حضرت حسین کے والد ہیں شہید ہوئے، کیا کبھی کسی نے کہا ہے کہ جس مہینے میں حضرت علی شہید ہوئے ہم شادی نہیں کرتے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مہینے میں فوت ہوتے ہیں، بظاہراً لوگ کہتے ہیں ان کو زہر دیا گیا، لیکن اس کی حقیقت اور صحیح چیز نہیں ملتی، کہتے ہیں لوگ۔ کیا کبھی کسی نے یوں کہا ہے کہ جس مہینے میں حضرت حسن اس دنیا سے اگلے جہان کی طرف جاتے ہیں ہم اس مہینے میں شادی نہیں کرتے؟ ہمارے سال میں کوئی ایک دن ایسا نہیں جس دن میں کسی نبی کی شہادت یا موت نہیں ہوئی، کسی صحابی کی یا اہل بیت کے کسی فرد کی موت یا شہادت نہیں ہوئی۔ اگر ہم اس چیز کو لینے بیٹھ جائیں تو زندگی بھر کبھی کسی کی شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ محرم میں ہوئی۔
خاتون جنت بحمدللہ دنیا کے تمام اہل سنت والجماعت حضرت فاطمہ کو صرف خاتون جنت نہیں، جنت میں خواتین کی سردار مانتے ہیں، تمام اہل سنت والجماعت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ پرانے جو شیعہ علماء میں مستند علماء مانے جاتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں نبی علیہ السلام کی حضرت خدیجہ سے 4 بیٹیوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ آج کل کے جو ذاکرین ہیں، یہ لوگ صرف اور صرف خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی علیہ السلام کی لخت جگر تسلیم کرتے ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ کسی نے یوں کہا کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت نبوت سے 1 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت پر سرفراز ہوئے اللہ پاک کی طرف سے 40 سال کی عمر پہ۔ بعض نے لکھا کہ وہ 1 سال پہلے خاتون جنت پیدا ہوئے۔ بعض مورخین نے نبوت کے پہلے سال میں خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کی ولادت لکھی۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ جس کو شان دے دے کہ اپنی تمام اولاد سے زیادہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیار تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سے جو آپ کا پیار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اہل سنت والجماعت کی احادیث کی کتابوں میں وہ روایات بھی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ سیدہ ام المومنین فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کسی نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کس سے محبت فرماتے تھے؟ فرمایا خاتون جنت حضرت فاطمہ سے۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ مردوں میں سے کس سے زیادہ محبت فرماتے تھے؟ ارشاد فرمایا خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر حضرت علی المرتضیٰ سے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ بات کرنے میں حضرت فاطمہ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ فرماتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر سچ بولنے والی کوئی خاتون نہیں دیکھی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ فرماتی ہیں کبھی خاتون جنت نبی علیہ السلام کے گھر میں تشریف لاتی شادی کے بعد، تو نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر حضرت فاطمہ کا استقبال فرماتے۔ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ کے ماتھے پر بوسہ دیتے، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے، اور کبھی نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اسی طرح کرتی جس طرح نبی علیہ السلام ان کے ساتھ معاملہ فرماتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری فاطمہ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا۔ حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ جو امہات المومنین کے ساتھ، بالخصوص حضرت فاطمہ کے، حضرت عائشہ کے ساتھ حضرت فاطمہ کی مخاصمت، دشمنی، نفرت اور حسد کے اظہار کو بیان کرتے ہیں۔ ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیوں ہے، جبکہ ان کی حالت یہ تھی۔ اور اسی پر ایک بات عرض کروں کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی گھر میں خدمت کرنے والی حضرت ابو بکر صدیق کی گھر والی حضرت اسماء بنت امیس تھی۔ ایک دن خود خاتون جنت نے فرمایا کہ یہ مسلمان جو عورتوں کا جنازہ لے کے جاتے ہیں، چارپائی پہ میت کو ڈالا، چادر ڈال دی، یہ کچھ اچھا نہیں لگتا کہ چادر سے ہی میت کے قد کاٹ کا بھی پتہ چلتا ہے، وجود اور جسم کا بھی پتہ چل جاتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، کیا کروں؟ تو حضرت اسماء بنت امیس نے کہا کہ میں نے حبشہ میں رہتے ہوئے وہاں عورتوں کے جنازے کا ایک طریقہ دیکھا ہے کہ چارپائی کے ساتھ اس طرح لکڑیوں کو کڑیوں کی صورت میں لگاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر چادر ڈالتے ہیں، جس سے پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو کڑیاں منگا کر چارپائی پر لگا کر پھر اوپر چادر ڈال کر دکھایا تو ارشاد فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو تو تم اسی طرح کرنا، غسل بھی تم مجھے دینا اور میرے جنازے کی چارپائی بھی تم اسی طرح تیار کرنا۔ کیا کروں، سچ کہنا پڑتا ہے کہ مدلل اور مضبوط روایات کا اگر سہارا لیا جائے تو خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی نماز جنازہ بھی سیدنا صدیق اکبر نے پڑھائی، جو مضبوط دلائل ہے۔ باقی اور بھی بہت کچھ ملتا ہے، لیکن نہیں، میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے حضرت فاطمہ کا نکاح اسی سال سن 2 ہجری کے آخر میں، بلکہ یوں کہہ رہے ہیں کہ 3 ہجری کا محرم شروع ہو چکا تھا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت فاطمہ کی عمر 15 سال، بعض روایات کے مطابق 16 سال تھی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں آتا ہے کہ 21 سال کی عمر تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارادہ تو تھا ہی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تو وہی خداوندی ہوتا ہے، لیکن چاہت یہ تھی کہ علی خود بھی تو کہے۔ حضرات شیخین کریمین رضوان اللہ علیہم، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر نے حضرت علی کو اس طرف توجہ دی کہ جاؤ نبی علیہ السلام سے فاطمہ کا رشتہ۔ اب یہ رشتہ مانگنے کے لیے ان دونوں حضرات کی ترغیب تھی، یہ یاد رکھیے گا، یہ دونوں فریقین کی کتابوں میں ملتا ہے، جہاں اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں ہے، دوسرے حضرات کی کتابوں میں بھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے خود رشتہ مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی منتظر تھے، خاتون جنت سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا ہے۔ یہ بھی سنت ہے نبوت کی کہ بیٹی بیٹے سے خود پوچھو رشتے کے بارے میں۔ اگلی بات
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ ان کو جہیز میں دیا ہے، مشک پانی کی، چکیاں، مٹکا، سیدنا ابن عباس کی روایت میں ہے کہ بنی ہوئی چارپائی بھی دی، ایک جھالر والا کپڑا بھی دیا، غالباً وہ پردے کے کام آنے والا تھا، تکیے جن کے اندر کھجور کے پتے ڈلے ہوئے تھے۔ یہ جب بازار سے لیا گیا ہے نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب صدیق اکبر کو ساتھ لے کے گئے، ساتھ لے کے گئے۔ اگلی بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پوچھا، علی مہر کی رقم ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا کچھ تو دیکھو۔ عرض کی کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا ایسا کرو کہ اپنی زرہیں بیچ دو، تلوار رکھ لو، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں مجاہد کی نشانیاں ہیں، لیکن زرہیں بیچ دو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ زرہیں اٹھا کر، زرہیں یہ مجاہد لڑتے وقت جو ہے نا اپنے تن پر وہ لوہے کا ایک لباس جو پہنتا ہے، حضرت علی مدینے کے چوک میں زرہیں بیچنے گئے۔ 600 درہم کی بولی لگی ہوئی تھی۔ جناب عثمان غنی کا گزر ہوا، پوچھا برادر علی کیا بیچ رہے ہو؟ کہا اپنی زرہیں بیچ رہا ہوں۔ کہا اللہ کے شیر کیوں بیچ رہے ہو؟ یہ تو مجاہد کا زیور ہے۔ فرمایا نکاح ہے، شادی ہے، مہر کے لیے کچھ بھی پلے نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے اسے بیچو۔ کہا کتنے کی ہے؟ کہا 600 درہم کی ہے۔ جیب سے 600 درہم نکالے، حضرت علی نے گنے، زرہیں حضرت عثمان کے حوالے کی، حضرت عثمان نے لے لی۔ حضرت علی رقم کو گن کر چلنے لگے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد نے جو حضرت عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا برادر علی رقم لے لی۔ کہا کہ یہ زرہیں میری طرف سے ہدیہ لے لو، تم مجاہد آدمی ہو، تمہارے کام آئے گی۔ خریدی، قیمت دے دی، پھر ہدیۃً دے دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جا کر مہر کی رقم پیش کی، ساتھ زرہیں بھی رکھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی نے خریدی ہے، پھر ہدیۃً دے دی ہے، یہ 600 درہم ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا مانگی، اللہ عثمان نے آج میرے گھر کی لاج رکھی ہے، اللہ تو اس کے گھر کی لاج رکھ لے۔ اللہ اس نے میری بیٹی کی شرم و حیا رکھی ہے، تو اس کے گھر کی شرم و حیا رکھ۔ نکاح کے گواہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں حضرات کو بنایا ہے۔ کہاں تک جاؤ گے میرے دوستو؟ یہ ضد، یہ عناد، کھولو اپنی کتابوں کو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے گواہ کون تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر کس نے دیا ہے۔ یہ تعصب کی اینک، یہ حسد اور بغض کی اینک۔ میں نے پہلے کہا کہ اپنے بڑوں کی کتابیں ہی دیکھ لو کہ آپ کے بڑوں نے کیا لکھا ہے۔ جب رخصتی ہوئی تو حضرت علی کا اپنا گھر نہیں تھا، ایک صحابی نے اپنا مکان دیا۔ اسی گھر میں حسنین کریمین پیدا ہوتے ہیں۔ جب یہ دونوں شہزادے پیدا ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنے
اللہ کہاں تک میں بیان کروں. حضرت عائشہ کے حجرے کے اندر ان کا حجرہ کمرہ بنایا کہ شہزادوں کو دیکھنے جاتا ہوں تکلیف ہوتی ہے، میں ان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. وہیں ساتھ رکھا. میں ایک دفعہ کوفے گیا. کوفے میں ایک مکان بنا ہوا ہے کہ جس میں حضرات حسنین کریمین پیدا ہوئے تھے. لوگ زیارت تو جاتے ہیں، ٹکٹیں لگی ہوئی ہیں، پیسہ لگتا ہے، لوگ جا رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے ہیں، جھولا بھی پڑا ہوا ہے. حیران ہوا کہ اتنی جاہل قوم یہ نہیں سمجھتی کہ شہزادے تو پیدا ہی مدینے میں ہوئے ہیں، وہ تو بڑے بھی مدینے میں ہی ہوئے ہیں. پتہ نہیں لوگوں نے کہتے ہیں کہ جب اللہ روٹھتا ہے نا تو اللہ پاک عقل چھین لیتا. کہنے والا کوئی ان کو کہنے والا نہیں کہ یہ حضرات تو پیدا ہی وہاں ہوئے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ تو کوفہ اس وقت تشریف لے گئے ہیں جب آپ خلافت کے منصب پر سرفراز ہوئے ہیں. یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے. ابھی میں اس موضوع پہ آتا نہیں کہ حضرت علی اپنی دارالخلافت کوفہ کیوں لے گئے، مدینہ کو کیوں چھوڑا. خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح. حضرت علی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو جہان کی عورتوں کی سردار ہے اور تیرا گھر والا پکا جنتی ہے. پکا جنتی ہے، پکا جنتی ہے، پکا جنتی ہے. وہ لوگ جنہوں نے حضرت علی کو نہیں مانا، نعوذ باللہ من ذالک. ہمارا ایمان سر کے تاج حضرت علی کرم اللہ وجہ، داماد رسول. ارے بھائی، جہاں اللہ کے پاک نبی کے داماد عزت و عظمت رکھتے ہیں وہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال بھی عزت و عظمت رکھتے ہیں. اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نے اپنی کسی بھی بیٹی کا نکاح، یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح، میں نے اپنی کسی بھی ایک بیٹی کا نکاح اللہ کے کہنے کے بغیر نہیں کیا، اور میں نے اپنا بھی کوئی نکاح اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کیا. یہ تو اہل سنت والجماعت کی وسیع و ظرفی، کیا یہ ایمان کی نشانیاں ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو ضائع کیوں کریں. حضرت فاطمہ کی، اہل بیت کی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کی، اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری بیٹیوں کی. جہاں حضرت فاطمہ اہل بیت میں ہیں وہیں وہ بھی اہل بیت میں ہیں. اس لیے کہ اہل بیت کا معنی کیا ہے. اور پھر حیرانگی ہوتی ہے بیٹیوں کو اہل بیت میں گنا جائے، ان کی ماؤں کو نہ گنا جائے. ماں ہوگی تو بیٹی ہوگی، جب ماں ہی نہیں تو بیٹی کہاں سے آئے گی. اصل تو اہل بیت ہیں ہی نبی کی گھر والیاں. اس لیے کہ آج بھی ہم کہیں جاتے ہیں تو جس گھر میں مہمان ہوں تو وہ پوچھتے ہیں گھر والے کیسے ہیں. تو گھر والوں سے مراد کیا لیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ سب سے پہلے تو گھر والی آتی ہے کہ آپ لوگ صرف یہ پوچھتے ہیں کہ گھر والوں میں صرف بچے ہوتے ہیں، ایک بیٹی ہوتی، باقی بیٹیاں نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیٹیاں تھیں تو ان کا ذکر خیر کیوں نہیں ملتا، ان کی اولاد کا ذکر کیوں نہیں ملتا. پہلی بات، کرایہ دار تاریخ دانوں نے جو کرائے پہ مقرر تھے تاریخ لکھنے پہ، انہوں نے جان بوجھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری بیٹیوں کی اولاد کی ذکر ہی نہیں کی. ورنہ احادیث کھولیے، حضرت علی زینبی کون تھے، حضرت امامہ کون تھی،
یہ بھی حسنین کریمین کی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر سجدے کی حالت میں سوار ہو جاتے تھے، جو حضرت زینب کی اولاد ہے۔ نبی علیہ السلام ان کے لیے بھی سجدوں کو لمبا کر دیتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سونے کا ہار کہیں سے ہدیہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر اٹھا کر لائے، فرمایا آج میں اس کے گلے میں ڈالوں گا جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ امہات المومنین فرماتی ہم نے سوچا حضرت عائشہ کو ملے گا، لیکن اچانک دیکھا کہ حضرت امامہ گھر میں کھیل رہی تھی، مٹی سے ہاتھ بھرے ہوئے، چہرہ مٹی سے بھرا ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، چہرے کو دھلایا، ہاتھوں کو دھلایا، سونے کا ہار ان کے گلے میں ڈال کر کہا کہ مجھے خاندان میں سب سے زیادہ یہ بھی پیاری ہے۔ حضرت عثمان کی اولاد ہوئی، ظلم ہے یہ تاریخ کا۔ علماء سے بھی کہتا ہوں میں تحقیق کریں اس کی، کہ مرغوں کی ٹھونگیں مروا مروا کے حضرت عثمان کے بچوں کو تاریخ دانوں نے مروا دیا ہے۔ کیا آج تک کبھی کسی نے سنا ہے کہ مرغوں کی ٹھونگوں سے بھی کوئی بچہ مر گیا ہو؟ یہ مرغے تھے یا ہاتھی تھے؟ یہ مرغے تھے یا شیر تھے؟ کیا تھے یہ؟ مرغوں کی ٹھونگوں سے مار دیے گئے۔ اگر وہ سارے ختم ہو گئے تھے تو آج یہ عثمانی خاندان کہاں سے آیا؟ آج بھی دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں عثمانی خاندان پڑے ہوئے ہیں، ذرا تحقیق تو کرو۔ اور پھر اس عثمانی خاندان میں تو ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں۔ ارے بھائی، پاکستان جب بنا 14 اگست کو تو جھنڈا جو کراچی میں لہرایا گیا وہ بھی ایک عثمانی تھے، جن کے ہاتھوں سے باب محمد علی جناح قائد اعظم نے پاکستان کا جھنڈا لہروایا تھا۔ ذرا تحقیق تو کر لو، ڈھاکہ میں جو جھنڈا لہرایا گیا وہ کن کے ہاتھوں سے لہرایا گیا؟ مفتی اعظم ہندوستان و پاکستان کون تھے؟ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ عثمانی تھے۔ آج شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی، اللہ ان کا سایہ ہے ہمارا۔ اگر سمجھ نہیں آتی، اس لیے اکثر ہمارے علماء سمجھنے کے لیے تاریخ کی کتابوں کو نہیں، پاؤں کی ٹھوکر کے نیچے رکھو، قرآن و سنت سے سمجھو۔ صحابہ مجھے عمل کی تو